أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear 7th class students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you will be quite well. Pyare bachcho, open your books on page 85. تو آج ہم جو موضوع ہمارا ہے وہ اب جانتے ہیں. ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مائی لٹل گرل، یعنی یہ سٹوری ہے. تو پیج 85 پہ ہم اس کا جو تیسرا پیرا ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. Kezia, I suppose you did not see some papers. You don't see some papers on the table in our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damned things. See that the child's put to bed this instant. Crying too much, explained. She lay in the shallow room, watching the evening light making a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, she screamed, hiding the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold your hands. You must have taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. Hours later, when the grandmother had wrapped her in the shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft back. Dear students, تو پیارے بچوں، کل ہم نے یہاں تک آئے تھے کہ اس کو جو گرینڈ مدر نے، نانی نے کہا تھا کہ آپ کے فادر کا برتھ ڈے آنے والا ہے اگلے ہفتے، تو آپ کو اس کے لیے ایک تیار کرنا ہے گفٹ، یعنی آپ کو ایک کوشچن بنانا ہے. تو اس بچی نے کیا کیا، اس نے وہ تیار کر دیا تھا. پھر اس میں اس کے تکیہ کے اندر وہاں پہ جو فادرز کے بیڈ پر جو پیپر شیٹس پڑے تھے ان کو کاٹ ڈالا اور ان کو اسی میں بھر دیا. تو اسی رات یعنی وہاں پہ بہت شور ہوا. فادر کی جو اسپیچ تھی، وہ ڈائری جو تھی وہ گم ہو گئی تھی. پورا کمرہ چھان لیا گیا، وہ نوکروں کی پوچھ گچھ کی گئی، لیکن ڈائری نہیں ملی. بالآخر تو کیزیا آئی سپوز، تو وہ یہاں پہ کیزیا آئی سپوز یو ڈونٹ سی سم پیپرس آن دا ٹیبل ان اور کیزی، کیا آپ نے جو کاغذ تھے کیا آپ نے وہ دیکھے جو ٹیبل پہ پڑے تھے؟ او یس، ہاں میں نے دیکھے. اس نے کہا آئی ٹور دیم اپ فار مائی سرپرائز، اور میں نے ان کو پھاڑ ڈال دیا اور اس میں تکیے میں بھر دیے. واٹ اسکریمڈ مدر. میں نے کہا، ماں نے چلائے، کیا آپ نے کیا کیا؟ یہ کم اسٹریٹ ڈاؤن، چلو نیچے، فوراً نیچے چلو ڈائننگ روم میں، فوری طور وہاں پہ چلے. اینڈ شی واز ڈریگ ڈاؤن، اس کو گھسیٹ کر لیا گیا. ڈریگ ڈاؤن ویئر فادر واز پیسنگ ٹو، جہاں اس کا باپ تھا وہ آگے پیچھے کر رہا تھا. یہاں سے وہ گھوم رہا تھا، ادھر سے آگے پیچھے چل رہا تھا. ہینڈز بیک، ہاتھ پیچھے کمر پر رکھے ہوئے تھے. ویل ہی سیڈ شارپلی، ہی سیڈ، اچھا، اس نے بہت تیزی سے کہا. مدر ایکسپلینڈ، ماں نے ایکسپلین کیا. ہی اسٹاپڈ اینڈ اسٹیئر ایٹ دا چائلڈ. ماں نے کہا، جب اس نے اسے پوچھا کہ کیا وہاں پہ جو پیپرز تھے اس کا کیا کیا، ماں نے ایکسپلین کیا کہ اس نے وہ جو پیپر آپ کے تھے ان کو پھاڑ ڈالا ہے اور آپ کے وہ تکیے میں بھر دیے ہیں. ہی اسٹاپڈ، وہ رک گیا، اینڈ اسٹیئر ایٹ دا چائلڈ، اور بچے کی طرف غور سے دیکھنے لگا. ڈیڈ یو ڈو دیٹ، کیا آپ نے یہ کیا ہے؟ نو، شی وسپرڈ، وہ ڈرتی ہوئی اس نے یعنی کنفوسی کے انداز میں آہستہ بات کرتے ہوئے کہا، نو میں نے نہیں کیا. شی وسپرڈ. مدر گو اپ
to her room and fetch down the damned things. مادر ماں جو اس کے کمرے میں چلے گی اور وہاں سے جو چیزیں تھیں جو اس نے کاٹ ڈال دی تھی، وہ کاغذ سزا یافتہ ان کو بیچاروں کو سزا دی گئی تھی، یعنی وہ کاغذ اس نے لائے. سی دیٹ دا چائلڈ پٹ ٹو بیڈ دس انسٹنٹ. دیکھو اس بچے نے کیا کیا. اس بچے نے اس میں یعنی یہ جو کاغذ ہے اس میں یعنی بھر دیے ہیں، یعنی اس نے جو کاغذ آپ کے تھے وہ کاٹ دیا، ان کو تو پھاڑ ڈالا ہے اور اس میں تکیے میں بھر دیے. crying too much to explain she lay in the shade room. یعنی وہ چلا رہی تھی، وہ کوشش ایکسپلین کرنے کی کوشش، بتانے کی کوشش کر رہی تھی کیوں اس نے پھاڑ ڈالا، کیا وجہ تھی. وہ اس یہ جو شیڈوڈ کمرے میں تھی، اس جو کمرہ تھا وہاں پہ ایوننگ جو لائٹ شام کو جل رہی تھی، اس میں ایک یعنی فلور پہ جو یعنی جس کا جو سایہ پڑ رہا تھا وہ بہت ہی مایوس سایہ تھا. then father came into the room with a ruler in his hand. تو اس کے بعد باپ جو تھا اس کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک رولر تھا. I am going to beat you for this. میں آپ کو اس پر آپ کو سزا دینے جا رہا ہوں، میں آپ کو آپ کی پنشمنٹ دینے جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے نقصان کیا ہے، آپ نے ڈائری پھاڑ لی ہے. اس نے کہا او نو نو، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں. شی اسکریمڈ، وہ چلا رہی تھی. ہائڈنگ ہر بیہائنڈ، یعنی آپ کو بیڈ کلوتھس کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا رہی تھی. ہی پلڈ دیم اسائڈ، اس نے اس کو کھینچ کر باہر نکالا. سٹ اپ یارڈ آؤٹ، سٹ اپ یارڈ آؤٹ، اس نے حکم کیا یہاں پہ بیٹھ جاؤ. اینڈ ہولڈ آؤٹ یور، اور اپنے ہاتھ بند رکھو. یو مسٹ ٹاٹ ونس اینڈ فار آل ناٹ ٹو ٹچ وٹ ڈز ناٹ تھنگس belongs to you. تو اس نے کہا یو مسٹ بی ٹاٹ، آپ کو سبق دیا جائے گا، آپ کو لیسن پڑھائی جائے گی، یعنی اس کے لیے کیونکہ آپ نے یہ جو کاغذ ہیں پھاڑ ڈال دیے ہیں. آپ کو ایک بار جب سزا ملے گا تو دوبارہ آپ ان چیزوں کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاؤ گی جو چیزیں آپ کی نہیں ہیں، جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے، وہ چیزیں آپ اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھاؤ گی. بٹ اٹ واز فار یور برتھ ڈے. تو بیٹی نے کہا یہ چیزیں جو تھی جو میں نے پھاڑ لیے ہیں، جو میں نے تکیہ بنا لیا تھا، جس کے لیے میں نے آپ کے جو کاغذ پھاڑ لیے تھے، وہ آپ کے برتھ ڈے کے لیے جو میں نے تکیہ بنایا تھا وہ آپ کے برتھ ڈے کے لیے تحفہ تھا. ڈاؤن کیم دا رولر آن ہر لٹل پنک پامس. ڈاؤن کیم دا رولر آن، یعنی وہ رولر جو تھا جو باپ کے ہاتھ میں تھا، جو کہ سزا دینے کی بات کر رہا تھا، جب اس نے سنا تو رولر جو ہے ڈاؤن کیم، نیچے گرا، نیچے پڑا. وہ آن ہر لٹل پنک پامس، یعنی اس کے جو لٹل چھوٹے چھوٹے وہ پنک پامس تھے، ہتھیلی تھی، وہاں پہ گرا. یعنی اب تو کچھ اور ہی معاملہ ہوا. Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. تو پیارے بچوں، آج کے لیے یہ جو ہے یہ کل ہم پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ جو آج کا سبق ہے سمجھ آیا ہوا. انشاءاللہ باقی جو ہے کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.